اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص بازار جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک باندی کا مالک اسے بیچ رہا ہے مگر خریدار کوئی نہیں۔ وہ باندی دیکھنے میں بہت دبلی پتلی سی نظر آ رہی تھی۔ اس شخص نے اس باندی کو معمولی داموں میں خرید لیا۔ جب رات کو آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ باندی تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ اس شخص نے ٹوکا کہ یوں نہ کہو بلکہ یہ کہو اے اللہ، مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ یہ سن کر وہ باندی بگڑ گئی اور کہنے لگی میرے آقا، اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے ساری رات مصلے پر نہ بٹھاتا اور آپ کو یوں میٹھی نیند نہ سلاتا۔ یہ کہہ کر اس باندی نے رو رو کر دعا کی کہ اللہ، اب تک میرا معاملہ پوشیدہ تھا، اب مخلوق کو پتہ چل گیا ہے کہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ وہ وہیں مصلے پر بیٹھے بیٹھے اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ حسنین کر یمین بھی بہت بیمار ہوئے، طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ خاتون جنت نے دونوں شہزادوں کی صحت یابی کے لیے منت مانگی کہ یا اللہ، دونوں بچوں کو صحت مل گئی تو ہم میاں بیوی 3 دن لگاتار نفلیں روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ سے دونوں شہزادوں کو صحت عطا فرما دی۔ چنانچہ سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو دونوں کے پاس کھانے کے لیے فقط ایک روٹی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستخط ہوئی۔ پوچھا کون؟ تو جواب ملا کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، اس در پر آیا ہوں کہ کچھ مل جائے۔ میاں بیوی نے سوچا کہ ہم بغیر کھائے گزارا کر لیں گے مگر ہمیں سائل کو خالی نہیں بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ روٹی اٹھا کر سائل کو دے دی اور خود بغیر کھانے فقط پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ صبح سحری بھی فقط پانی پی کر ہوئی۔ دوسرے دن حضرت علی نے کچھ کام کیا مگر اجرت اتنی ملی کہ پھر دونوں کے لیے فقط ایک روٹی۔ جب افطاری کا وقت قریب آیا تو پھر دروازے پر دستخط ہوئی۔ پتہ چلا کہ ایک یتیم سائل بن کر آیا ہے اور کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے۔ میاں بیوی نے سوچا کہ ہم آج پھر بغیر کھائے گزارا کر لیں گے مگر یتیم کو انکار کرنا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ روٹی یتیم کو دے دی گئی اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ سحری کے وقت بھی فقط پانی تھا۔ تیسرے دن حضرت علی کچھ لے کر آئے مگر وہ بھی فقط اتنا کہ میاں بیوی بمشکل افطار کر سکتے تھے۔ لیکن اس دن ایک اسیر نے دستخط دی اور سوال کیا، گویا کہ 3 دن متواتر بھوکا رہنے سے سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ کی اپنی حالت دگرگوں تھی۔ نکاحت بہت زیادہ تھی، بھوک کی شدت نے مضطرب کر دیا تھا مگر اللہ کے نام پر سوال کرنے والوں کو خالی بھیج دینا ان کی نزدیک مناسب نہیں تھا۔ تیسرے دن بھی روٹی اٹھا کر سائل کو دے دی۔ اپنے اوپر تنگی برداشت کر لی مگر محبت الہی سے دل ایسے لبریز تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جان دینا بھی آسان تھا۔ یہ تو پھر بھی روٹی کی بات تھی۔ اشاعت کی زندگیوں کا ایک نمایاں پہلو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ایک بہت بڑے شیخ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی تشریف لے گئے۔ حضرت نے فرمایا، اشرف علی جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لیا ہو، اور اشرف علی جب قرآن پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پروردگار سے ہم کلامی کر رہا ہوں، اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جنت میں اگر کچھ حوریں میرے پاس آئیں تو میں ان سے کہوں گا بیوی مجھے تھوڑا سا قرآن سنا دو۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک کافر نے دیکھا کہ تلوار لٹک رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، کچھ کام کر دکھاؤں۔ اس نے آگے بڑھ کر تلوار کو ہاتھ میں لے لیا۔ اسی دوران نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے تو وہ پوچھتا ہے، اے محمد، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ۔ اس اللہ کے لفظ میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ اس کافر کے دل پر ایک ہبت طاری ہوئی، اتنا کانپا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی، فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کافر منتیں کرنے لگا، آپ تو کریم ہیں، آپ تو بڑے اچھے ہیں، فلاں ہیں اور فلاں ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت العالمین ہونے کا ثبوت دیا کہ اچھا تو ایسے سخی سے معافی مانگ رہا ہے جسے رحمت اللہ العالمین کہا گیا۔ فرمایا، جا، تجھے میں نے معاف کر دیا۔ کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے معاف کر دیا اور ذرا کلمہ پڑھا دیجیے تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے، میں آج سے آپ کے غلاموں میں شامل ہوتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ذرا یہ واقعہ مختصر سا سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیں اور اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈر لگ جائے، فرعون کے سپاہی کہیں پکڑ کے نہ لے جائیں اور ذبح نہ کر دیں تو اس کو پھر پانی میں ڈال دینا۔ اور ارشاد فرمایا، پھر اس کا وہ تابوت ساحل پر آ لگے گا، اس کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن اس کا بھی دشمن ہے۔ اب بتائیے کہ عقل سے پوچھیں، عقل چیخے گی
چلائے گی اور کہے گی پروردگار آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے تو یہ بچہ ان سپاہیوں کو نظر نہ آئے، وہ سپاہی ادھر آ ہی نہ سکے، مجھے فرما دے میں کہیں غار میں چھپا آتی ہوں، چھت پر لٹا دیتی ہوں، رب کریم یہ کیا بات ہے کہ اس کو دریا میں ڈالیں، بچہ ہے تابوت بنا کے ڈالنا پڑے گا، تابوت میں ڈالیں تو پانی بھرنے کا اندیشہ، اور اگر پانی سے بچانے کے لیے واٹر ٹائٹ بنائیں تو ہوا بھی بند ہو جائے گی، ہوا بند ہونے سے مرے گا، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں، ہوا کے لیے سوراخ رکھیں تو پانی جانے کا خطرہ، اور پانی سے بچانے کی کوشش کریں تو ہوا بند ہونے کا خطرہ، عقل کہتی ہے کہ یہ بچہ بچتا ہے، مگر رب کریم کیا فرماتے ہیں، تم نے خوف بھی نہیں کھانا اور تم نے ڈرنا بھی نہیں ہے، ہم اسے لوٹائیں گے تمہارے پاس اور ہم نے تو اسے رسولوں میں بنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بات پر یقین کر لیا، چنانچہ بیٹے کو دریا میں ڈال دیا، اس کو فرعون کے کارندوں نے پکڑ لیا، اب جب کھول کے دیکھا تو اس میں بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر محبت ڈال دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اتنی دلکش تھیں، جاذب تھیں کہ جیسے ہی فرعون اور اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ اپنا دل دے بیٹھے۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی تم نے اسے قتل نہیں کرنا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، ہمیں نفع ہوگا۔ فرعون کہنے لگا ٹھیک ہے، لہذا شاہی فرمان جاری ہوئے کہ ہم نے اسے بیٹا بنا لیا۔ ہزاروں بچوں کو ذبح کروانے والا اپنا دل دے بیٹھا، کہتا ہے ٹھیک ہے اسے قتل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر باقی عورتوں کی دودھ کو حرام کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تو فرعون خود پریشان ہوتا ہے کہ بچہ دودھ نہیں پیتا کیا بنے گا، چنانچہ عورتوں کو بلوایا، جو عورت آتی ہے بچہ دودھ نہیں پیتا، اسی حال میں رات گزر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حالت بھی عجیب تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو اپنی بات کا اظہار کر ہی بیٹھتی اگر ہم نے اس کے دل پر گرہ نہ ڈال دی ہوتی، بیچاری رو بیٹھی، آخر ماں تھی، رات گزر گئی، سوچتی تھی کہ کیا پتا میرا بیٹا کس حال میں ہے، رو رہا ہے یا خوش ہے یا جاگ رہا ہے یا سویا ہوا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ماں تھی، ان کے خیالات نے بہت پریشان کیا ہوا تھا، چنانچہ مضطرب ہو کر اپنی بیٹی سے کہا جاؤ ذرا بھائی کی خبر لاؤ۔ وہ بھاگی گئی، جا کر منظر دیکھتی ہے کہ بہت ساری عورتیں دودھ پلانے آ رہی ہیں مگر وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ وہ آگے بڑھی اور فرعون سے کہا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والوں کے بارے میں جو اسے دودھ بھی پلائیں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کو بات کھٹکی، کہنے لگا کون ہوں گے جو اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے، وہ بھی نبی کی بہن تھی، کہنے لگی ہم آپ کے رعایا ہیں، اگر ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں تو کون کرے گا۔ فرعون کہنے لگا بات سمجھ میں آ گئی، اچھا لے آؤ۔ چنانچہ بہن آئی اور والدہ کو لے گئی، انہوں نے دودھ پلایا، جب بچے نے دودھ پی لیا تو فرعون بہت خوش ہوا، پھر کہنے لگا بی بی اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ، وہاں جا کر سے دودھ پلانا، اور دودھ پلانے کے بعد تنخواہ ہم اپنے خزانے سے بیچ دیا کریں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم زدہ نہ ہو اور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ دیکھا اللہ رب العزت کے وعدے کیسے سچے ہیں، اس لیے فرمایا اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا۔ سبحان اللہ، اللہ اس طرح اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔